تو ناظرین ہمارے پاس موجود ہیں جناب صادق واصل صاحب، اور جیسے ہم نے پہلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ ہمارے صادق واصل صاحب ایک رائٹر بھی ہیں اور انہوں نے بہت ساری پرومیننٹ پرسنالٹیز کے اوپر آرٹیکلز لکھے ہیں، اور اس میں شروعات جو انہوں نے کی، ان کا ایک تعلق بھی تھا وہاں، اور وہ جو شروعات کی وہ حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ سے کی، اور ہم اس خانوادہ کے تعلق سے ان سے گفتگو کرنا چاہیں گے، کیونکہ انہوں نے یقیناً اس کے لیے ریسرچ کی، اور حضرت میاں نظام الدین لاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ میاں بشیر احمد لاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی انہوں نے چونکہ لکھا ہے، تو ہم شروعات اس بات سے کریں گے کہ آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ میں ان حضرات کے اوپر جو ہے وہ یہ آرٹیکلز جو ہے یہ مقالے لکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ شاہ صاحب ہماری جموں کشمیر کے اندر 3 شخصیتیں بڑی اہم ہوئی ہیں جی، اور ہماری بدقسمتی کہ ہم ان کو سب کو نہیں پہچان سکے، ایک آدھ کو تو پہچانا ہم نے۔ جی، سب سے بڑی شخصیت ہوئی میاں عبدہ، جو میاں نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب سے۔ اچھا، اس علاقے میں آ کر انہوں نے دینی اعتبار سے لوگوں کا ذہن سازی کی۔ اچھا، دوسری شخصیت مولانا حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ جی، پوری دنیا کے اندر سب سے بڑے حدیث و قرآن پاک کی تفسیر کے ماہر نظام الدین صاحب، ان کا خاندان جو تھا، جی، یہ 2 حیثیت سے اس دنیا کے اس جموں کشمیر پر تھے۔ جی، ایک روحانی پیر بھی تھے، جی، سب لوگ ان سے بیعت تھے، اکثر لوگ ان سے بیعت بڑی تھے، بڑی تعداد میں جموں لوگ کشمیر میں، اور شاید سب سے بڑا مرکز ہے وہ اس اعتبار سے وہی ہے، وہی کہ جہاں پہ انہیں کا زیادہ تر مرید جو ہیں ان کے بنے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی لیڈر بھی تھے۔ پنڈت نہرو کے دور میں جب کچھ بات کہی تو اس وقت شیخ صاحب نے کہا کہ ایک آدمی ہمارا یعنی ہے، تو پنڈت نہرو جب یہ سونا مرگ آئے تھے تو میاں نظام الدین صاحب نے ان کا جو استقبال گھوڑوں سے پر سوار ہو کر، پگڑی باندھ کر، بلدو بکروال گجر لوگ آئے تھے، نظارہ ہوا ہوگا۔ انہوں نے وہاں سے جا کر شیخ صاحب سے کہا تھا کہ ان کو میاں نظام الدین صاحب کو اسمبلی میں لے لو، اور اس کے بعد پھر اسمبلی کے ممبر یہ بنے۔ بہرحال یہ خاندان جو ہے دونوں طریقے پر، روحانی طور پر بھی، دینی طور پر بھی، اور دنیاوی طور پر بھی رہنمائی اس نے کی ہے انہوں نے۔ اس کے ساتھ بعد میں پھر جس میں میاں نظام الدین صاحب کے بعد پھر میاں بشیر صاحب بہت بڑے قداور شخصیت ہوئی ہیں، اور بہت سارے کام کیے انہوں نے، بہت سارے سماجی بھی اور روحانی اعتبار سے، جو میں سوچتا ہوں کہ کبھی آپ کسی جگہ جائیں گے، تذکرہ کریں گے تو لوگ بول پڑتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف تھی، انہوں نے تعویذ دیا، ٹھیک ہو گئی، انہوں نے پھونک ماری تو میں ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو تھیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ جب منسٹر رہے، جو سیاست کا جو رول تھا، اور بڑے اچھے ڈھنگ سے سیاست میں رہے، جموں کشمیر کے یہ کانگریس کے صدر بھی رہے، اور بڑے اچھے اس معاملے میں ان کی بڑی اچھی گرفت، بڑا اچھی قدر کرتے تھے لوگ تمام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسے تھے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے چودھری غلام سید لسانوی کا ایک سیمینار کرنا شروع کیا۔ چودھری سید صاحب جو چودھری اسلم صاحب کے برادر نسبتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، اور چودھری غلام سید صاحب کے داماد، انہوں نے کہا کہ ہم چودھری صاحب کے بارے میں ایک سیمینار کریں۔ ہم نے پونچھ بھی کیا فوارہ گارڈن میں، شاید آپ کو معلوم ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جموں کیا، اور جموں جس وقت ہم گئے، چودھری اسلم صاحب تھے، چودھری سید صاحب تھے، چودھری وزیر محمد اکڑا تھے، چودھری یہ کیا صادق چھنگا والے تھے، اور یہ کافی لوگ رجوری کے چودھری گلزار صاحب تھے۔ تو ہم نے کوشش کی، پہلے چیف منسٹر ہوا کرتے تھے اس وقت غلام نبی آزاد صاحب، آزاد صاحب سے منوایا کہ آپ نے وہاں مہمان خصوصی آنا ہے۔ یہ بات میں عجیب سی بات کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہم گئے سارے، تو جا کر حضرت میاں صاحب سے کہا کہ آپ صدارت بھی کریں اور ڈیٹ بتائیں۔ حضرت میاں صاحب کا اپنا موڈ تھا، مزاج تھا، انہوں نے کہا چلو نکل جاؤ یہاں سے، یہاں جانا ٹھہرے گا۔ جناب اسلم صاحب سارے یہ رشتہ دار، میں ایک عام آدمی تھا اس میں، کہنے لگا واصل صاحب آپ یہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی بہت ہی بڑی قداور شخصیت تھی چودھری غلام سید لسانوی صاحب، بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل کو ان کے کارناموں سے تعارف کرانا چاہیے، انہوں نے کیا کام کیا، آپ نے کیا کام کیا آپ کے ساتھ۔ بہرحال نکل آئے، سارے نیچے آئے، اوپر کی منزل میں یہ تھے، نیچے آئے بیٹھے، بڑے ماچوس تھے۔ تو چودھری سید صاحب جو ہماری تنظیم کا چودھری غلام سید لسانوی کمیٹی کے جو وہ صدر تھے، میں جنرل سیکرٹری تھا، تو کہنے لگے واصل صاحب کوئی ترکیب ہو سکے، کیوں اللہ چاہے تو ہو سکے۔ آخر پھر اسلم صاحب کہنے نہ جائیو،
असला साहब गुस्सा में चुप करो, इतना बैठा हूँ। तो शाह साहब कहने लगे जाओ जाओ जरा ऊपर जाओ। मैं गया, जाकर बैठे हुए खामोशी के साथ मैंने जाकर कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा याद रखो आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। मैंने बड़े सफाई के साथ, मैं एक चीज़ है, मैं किसी बड़े आदमी से निजी लुपड़ी और लजाजत की बात नहीं, बड़ी सफाई के साथ मैंने कहा आप यहाँ के दीनी दुनियावी एतबार से रहनुमाई कर रहे हैं जी, और आपका एक मकाम है, हम आपके मकाम को और ज़्यादा उजागर करना चाहते हैं, तो आपने तो तस्लीम किया हमारे सारे साथियों को, और इसलिए कि इसके करने से आपका कद और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मैंने बड़े सफाई से और सख्ती से कहा। मुस्कुराए, कहने लगे वासल साहब क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं ये कहता हूँ आपकी सलाह आदत होनी चाहिए। होगी। और अच्छा भाई मान लिया मैंने जिस लहजे में कहा ये ऐसा लहजा था जो गुस्ताखी के मुतरादिफ होना चाहिए था, लेकिन चूँकि मुझे उनसे प्यार था, मोहब्बत थी, लेकिन उसको वो भाप के वो भी जानते थे। मैंने कहा आपको सदारत करनी चाहिए सख्ती। अच्छा चल मैं कहा मैंने कहा डेट तय करो। बड़ी भाई हमारी गुफ्तगू हुई, डेट तय की 21 मार्च 2006 का वाक़या ये। अच्छा हो गई। अब उसके बाद मैं खुशी से नीचे आया, तो जब आया तो सारे बैठे है। चौधरी साहब साहब मेरे सदर के लगे लगी कोई तो नहीं, कोई मारा तो नहीं। मैंने कहा नहीं हो गया मामला साहब, है क्या होगा? मैंने कहा सदारत भी कबूल हो गई है, डेट भी तय हो गई। फिर हम सारे ऊपर गए और जाकर मियाँ बशीर साहब का एक मामला था, वो कहते अरे इस वासल नहीं उन्हें छोड़ो दइए वो तिबड़ फिर वो जलसा हुआ, मिसाली जलसा हुआ। बहरहाल कि उसमें वो बड़े सगीर में उसकी आठ सुनी गई मामले नहीं। मसूद चौधरी साहब जो गुजर बरादरी के एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे, और तारीख़ में ऐसे लोग कभी कभी पैदा हो जाते हैं, और हम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब को उस कैटेगरी में रखते हैं कि जिनकी मिसाल कोई दी नहीं जा सकती। आपने उनके ऊपर भी एक मकाला लिखा है, और इसी तरह से चौधरी वज़ीर मोहम्मद हाकला जो अपने वक्त के एक बहुत बड़े सियासी ज़ोमा थे, बड़ी दूर तक उनकी पहचान थी, उनके ऊपर भी तबसरा आपने किया है। और इसी तरह हमारे जनाब गुलाम कादिर बाडे साहब जिनको शेर पुंछ भी कहा जाता है, और 1947 के टर्माइल में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा। और इसी तरह मोहम्मदीन बांडे साहब जो अपने वक्त के एक बहुत ही कैरिज्मेटिक एडवोकेट थे, मिनिस्टर रहे, MLC रहे, और फिर वाइस चेयरमैन रहे हमारे एडवाइजरी बोर्ड के। आपने इनके ताल्लुक़ से भी जो है वो तबसरा किया है। तो हम मसूद चौधरी साहब से शुरुआत करना चाहेंगे। वो चूँकि मौजूदा दौर में एक बड़ी शख्सियत थे, और ऐसे दौर में वो पुलिस में गए और गैजेटेड रैंक पे चले गए जब नॉर्मली लोग होते नहीं थे, और कुछ तो लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर शुरू से ही थी। वो अलीगढ़ गए, वहाँ से लॉ की करके आए वापस, और आते ही कुछ देर के बाद जो है वो KPS के ज़रिए वो DSP भर्ती हो गए, और वो जो विज़न वहाँ से अलीगढ़ से वो लेकर के आए थे, तो वो उन्होंने राइट फ्रॉम डे वन इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, और फिर एक इनकलाब बर्पा किया। तो यकीनन आपने इनकी जो शख्सियत है उसके मुख्तलिफ पहलू उजागर किए हैं अपने उन आर्टिकल्स में, तो हम चाहेंगे आप उनके ताल्लुक़ से अपनी मालूमात जो है वो नाज़रीन के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मसूद साहब कालाबन के, इनके वालिद साहब एक बहुत बड़े प्यारे और समाज के जिन्हें मेहमार उस्ताद थे, और मेरे अच्छे वाकिफ़ थे, क्योंकि छतराल हाई स्कूल में रहा था मैं, तो उनसे भी बड़ी अच्छी वाकफियत थी जी। तो बहरहाल ये चौधरी मसूद साहब पहले अलीगढ़ से LLB करने के बाद यहाँ वकील बन गए। अच्छा। अब उस दौर में मैं 1965 के बाद में मैं भी थोड़ा सा ये था सियासी वर्कर बन गया थे आप भी। जब ये यहाँ तशरीफ़ लाए तो मैंने कहा आप तशरीफ़ ले आए। हाँ, मैंने कहा कि आप दो काम ना करें जी, लोगों को लड़ा कर अपनी वकालत न चमकाएं, लोगों की मसालियत करें जी। और ये बहुत कम वकील लोग करते हैं। मुस्कुराए, तो फीस चाहिए तो वो लड़ेंगे तो तभी तो फीस मिलेगी। मुस्कुराए कहने लगे वासिल साहब क्या बात? मैंने कहा बिल्कुल आपके तक ये नहीं है, आपको चाहिए, आपके वालिद एक उस्ताद हैं जिन्होंने पूरी नेशन को बनाया। आपको बहरहाल वाकफियत थी हमारी किसी ढंग से, पता नहीं कैसे वजह, बहरहाल उन्होंने ये किया। कुछ मुद्दत के बाद ये DSP सेलेक्ट हो गए, फिर ये चले गए, जाते जाए चले गए बाहर रह गया था। फिर ये पुंछ में जब SP बनकर आए, इनके कारनामे पुंछ में बहुत उम्दा जबरदस्त, और वो इन्होंने ऐसा काम किया, कुछ प्रिंसली एक स्टाइल था जो में था। यानी इनका काम ये था कि ये
مجھے کہا کرتے تھے کہ گورنمنٹ کی CID 4 برانچیں میری اپنی بھی ہے، یہ میرا ہوم گھر ہے، یہ میرا. ہمارے یہاں ایک قتل ہو گیا کسی جگہ کا، وہ کہنے لگے بھائی پولیس کو کہا کچھ نہیں کرنا، ہمیں آپ خود بخود اس کو نمٹا لوں گا. اور باقاعدہ انہوں نے ایسے ڈھنگ سے اس کام کو نمٹایا کہ جس کی حد سمائے. پھر میرا تو تعلق ان سے ہوتا ہی رہا. پھر جب یہ ایس پی صاحب یہاں رہے، پھر اس کے بعد یہ جو اب یہ لوگوں کے بالکل قریب چلے گئے اور لوگوں اور وہ سنتے تھے بات، پھر ان کو رائے دیتے تھے اور نوجوانوں کو گائیڈ کرنا کہ بھائی تم تعلیم حاصل کرو تم، اور پھر نظر رکھنا کون کون آگے گرو کر رہا ہے اس کی مدد کرنا. میری بچی آج یہ لیکچرر ہے ایک، جی وہ بچی میں نے آ کر یہاں کالج میں داخل کرانی چاہیے. تو پرنسپل صاحب کہنے لگے یہ گجری جو ہے دیہات کی، یہ نہیں پڑھ سکتی. میں نے کہا اس کو، میں نے جا کر کہا، میں کہا مسعود صاحب وہ پرنسپل، انہوں نے کہا پرنسپل صاحب سے فون کر کے کہا کہ یہ میری بھتیجی ہے، میرے بھائی کی لڑکی ہے، ان کو داخل کر لو، اگر 1 ہفتہ 1 مہینے کے اندر ٹیسٹ میں اچھی نہ آئی تو پھر مجھ سے بات کرنا. بہرحال وہ داخل کر لی. اور جب کی اس کے بعد اس نے خود فون کیا کہ یہ کلاس میں ٹاپ ہے، آج وہ لیکچرر ہے ہمارا. تو مسعود صاحب کا یہ تھا کہ وہ جو کام کرتے تھے نا وہ زبردست، اور انہوں نے سماجی کام، اچھا قومی کام کے اندر تو وہ اتنے تھے نا کہ مجھے بلا لیا کرتے تھے. اور کئی دفعہ، اور میں بھی کئی دفعہ ان کو بڑے اچھے ڈھنگ سے یہ نہیں کبھی لیگی ڈوبتی صحیح گائیڈنس کرنی کہ آپ یہ کریں وہ. اور یہ جو آج ہمارے منسٹر ہیں نا، یہ بھی یہ جاوید رانا صاحب، ان کو سارا معلوم ہے. اور مجھ سے بہت زیادہ مشورہ لیا کرتے تھے. جب یہ شاہدرہ یونیورسٹی کا جو افتتاح ہوا تھا نا، جس میں مفتی سعید صاحب آئے، 2 دن پہلے مجھے بلایا. وہ جو ایڈریس انہوں نے پڑھا تھا وہ انہوں نے بیٹھ کر، ایک اور صاحب جموں سے تھے، بیٹھ کر لکھایا تھا وہ. لیکن بڑا اعتماد کرتے تھے کئی معاملات کے اندر ہمارے وفد. میں نے ایک بار کوشش کی میں کہ آپ کی اور اسلم صاحب کی، اصل میں بڑی ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے گجر برادری کی، 3 بڑے خاندان، یہ لار خاندان، لسانوی خاندان اور مسعود صاحب، ان کے اندر آپس میں ہم آہنگی نہیں رہی. اور یہ ہماری کمزوری کس کی تھی؟ ورکروں کی. کیونکہ میں ان کے ساتھ تھا، وہ ان کے ساتھ تھے. میں نے کوشش کی، یاد رکھو، میں نے کوشش کی کہ ان کو ملایا جائے. میں نے مثال دی ایک دن اس کو، چودھری اسلم صاحب کو، کہ ریل گاڑی اور اس میں ہوائی جہاز میں کبھی ٹکر ہوتی ہے؟ خیر نہیں ہوتی. میں کہ کیوں؟ ان کے روٹ علیحدہ ہے. میں نے کہا آپ کا روٹ علیحدہ اور مسعود صاحب کا روٹ علیحدہ، آپ کی کوئی ٹکر نہیں، آپ بالکل ساتھ ہو کر کام کرو اور سب کچھ ہے. بہرحال اتنا ہوا کہ چودھری مسعود صاحب کی بچی کے رشتے میں اسلم صاحب گئے. آگے ڈیش ہے، میں کچھ نہیں کہتا چونکہ مجھے سارے واقعات معلوم، چھوڑیے اس کو. ایک بات یہ ہوئی، چودھری مسعود کا یہ کارنامہ جو جموں میں گجر بھون بنا، یہ کیا نام ہے، چیریٹیبل ٹرسٹ ساتھ میں سکول بنایا. یہ چودھری مسعود صاحب بریگیڈیئر خدا بخش کے نام پہ اسکول، بہت بڑا کام. پھر ایک لائبریری بنائی بڑی سی، پھر ایک بھون بنایا، وہ جو میٹنگ ہال ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سونیا گاندھی جی کو یہاں بلایا، میں وہاں موجود تھا کیونکہ بہت سارے میرے ساتھ میں آئے. اور انہوں نے، میں نے کہا تھا ان کو کہ ان سے یہ کہہ دو کہ ہماری گجر زبان کو 8ویں شیڈول میں لے لو. بہرحال انہوں نے بہت ساری کہی کہ ہمیں سیاسی ریزرویشن دی جائے، یعنی سیٹوں کے اعتبار سے 8ویں شیڈول میں رکھا جائے. میں وہیں موجود تھا. تو سونیا جی نے کہا آپ 3 آدمی متفق ہو کر آ جاؤ، جو کہیں گے میں کروں. لیکن متفق ہو سکتا. بہرحال ان کا آج بھی کارنامہ، اس شخص نے اتنا کارنامہ کیا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ جو سکول آج بھی موجود ہے، وہ جو ٹرسٹ آج بھی موجود ہے، وہ سارا کچھ ان کا کام بہت تھا. بہرحال جاوید رانا صاحب بھی اس وقت تھے اور یہ بھی اس معاملے میں کئی دفعہ ہم نے ساتھ میں پریس کانفرنس کی اور یہ ان سے ہم نے یہ کہا. آج بھی الحمدللہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، بڑی بات ہے. بڑھیا ہم نے سیدھی ہم نے کہا کہ بھائی اس وقت آپ کو اللہ نے کچھ دیا ہے، آپ عوام کو دے کر جاؤ. جیسے مسعود صاحب نے بہت سارے ملازم لگائے بڑی تعداد میں. اور دوسرا یہ جو ایجوکیشن کا جو سیکٹر تھا نا، اس میں بڑے لوگوں کو پریرنا دی کہ آپ جاؤ پڑھو یہ، اور کس ٹائپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے. اور بڑی قدر کرتے تھے. مجھے ذاتی طور پر بھی یاد ہے جب وہ ایڈیشنل DG تھے تو میں نے ان کو فون کیا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے.
تو انہوں نے جو گیٹ تھا اس پہ بندے کو بول دیا, جو اندر جس جگہ سے مجھے گزر کے جانا تھا, چونکہ وہ ڈی جی آفس وہیں ہوا کرتا تھا, تو انہوں نے ہر جگہ کہہ کے رکھا تھا میرے بارے میں کہ وہ آئیں. ہم جیسے ہی میرے ساتھ ایک صاحب اور تھے, جو ہی ہم گیٹ پہ پہنچے تو وہ جو وہاں پہ گیٹ پہ ایک حوالدار تھا, وہ آیا, کہنے لگا جی آپ پروفیسر مشرف شاہ ہیں؟ ہم نے کہا ہاں آپ چلیے, آپ کے لیے صاحب نے کہہ کے رکھا ہے. وہاں سے ایک بندہ ساتھ لگایا, نیکسٹ پہ گئے ان کو جا کے بولا جی یہ پروفیسر مشرف صاحب ہیں. اور جب اندر ہم گئے وہاں, تو وہ جو ان کے دفتر کے باہر پولیس والا کھڑا تھا, تو اس نے سلپ اٹھا کے دی کہ آپ اس کے اوپر اپنا نام لکھیے. تو میں نے لکھا پروفیسر مشرف شاہ, تو اس نے سلپ اٹھا کے ایسے فولڈ کی, کہا سر مجھ سے غلطی ہو گئی, صاحب نے آپ کے لیے مجھے کہہ کے رکھا ہوا ہے کہ وہ آئیں گے, ان کو سیدھا میرے پاس لے آنا. تو وہ بڑی قدر رکھتے تھے, اور کبھی میرا ملنا ہوتا تھا. اور میں ہمیشہ وفات سے پہلے تقریباً 1 مہینہ یا 15 دن میں تو جاتا رہا بہت, کہنے لگے ایک وفد ہمارا کہیں جائے گا, اس میں آپ ساتھ جانا. اچھا, میں نے کچھ ان کو بات کہی کہ میں نے کہا, بہرحال اس وقت وہ کافی عدیل تھے, آخر دم تک میرے ساتھ ان کا فون پر رابطہ رہا, اور ہر وقت بہت ساری کوشش کرتے تھے صاحب اس کا کیا ہے, اس کا کیا. اور پولیس میں بہت ہی کمپیٹنٹ آفیسر رہے, اور وہ ریئر انسان تھے کہ جن کا مطلب نیشنل لیول پہ ایک پہچان بنی تھی جن کی. اور اسی قابلیت کی بنیاد پر مفتی سعید صاحب نے جب بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا, تو انہوں نے بجائے کوئی اکیڈمیشن لگانے کے انہوں نے مسعود صاحب کا انتخاب کیا. حالانکہ بہت سارے لوگوں نے مخالفت بھی کی, لیکن مسعود صاحب نے بعد میں اس یونیورسٹی کو ایک ڈائریکشن دے کر کے یہ ثابت کیا کہ مفتی صاحب کی جو چوائس تھی وہ سب سے بہتر تھی. اور مفتی صاحب نے بھی اقرار کیا کہ بھئی میں نے صحیح انتخاب کوئی نہیں کر سکتا, اور ان کے بغیر تو اس میں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مسعود صاحب ایک واقعی ایک یونیک پرسنالٹی تھے. تو اب ہم اگلی گفتگو جو ہے وہ کرنا چاہیں گے چودھری وزیر محمد حاقلہ صاحب کے اوپر. جس طرح چودھری غلام حسین لسانوی صاحب کا ہم نے تذکرہ کیا, تو بالکل اسی دور کے جو ہے وہ چودھری وزیر محمد حاقلہ صاحب بھی, اور ایک بڑے پائے کے وہ لیڈر تھے. اور مرکز میں اندرا گاندھی جب تھی پرائم منسٹر تھی, ان کے ساتھ ان کے ذاتی روابط تھے, اور وہ پرسنلی ان کو پہچانتی بھی تھی. اور انہوں نے بھی جو ہے اپنے وقت میں بہت کام کیا. میں چاہوں گا, چونکہ آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ مقالہ آرٹیکل لکھا ہے, میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کو ان کے تعلق سے کچھ اپنی جو معلومات ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریے. ہمارے چودھری وزیر محمد حاقلہ صاحب بانڈی جیچیاں کے رہنے والے, اور ان کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کر بیداری کا جذبہ بھرا ہوا تھا, اور اپنی زبان اور ادب کا. اور یہ ہمیشہ اپنی زبان کو کوشش کرتے تھے کہ ہماری زبان فروغ ملے. تو یہ ایک کتاب پڑھا کرتے تھے, ایک کتاب میں تھا, اس میں لکھا ہوا تھا پاولا. مجھے کہا مولوی, میں سب مولویوں سے پوچھ لیا, لیڈروں سے بھی, مجھے نہیں ملا یہ کیا ہے. تو یہ کیا ہے, میرے بھی یہ ذہن میں کیا آتا تھا. وہاں آگے اس میں لکھا ہوا تھا فارسی میں شو زدن. میں نے وہ دیکھ کر میں نے کہا تھا ہم نہیں کہتے, ارا اس کا رکھ رکھا پولا مارو. لگے یہ بات مجھے کسی نے نہیں بتائی. بہرحال یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے ہندوستان میں جا کر مرکزی حکومت کے ساتھ رابطہ قائم کیا. بہت سارے وہاں مرکزی حکومت میں کانگریس کے اس وقت گجر رہنما تھے, ان رہنماؤں سے مل کر انہوں نے بہت کوشش کی کہ بھئی ہماری یہ زبان کو فروغ ملے, ہماری برادری کو آگے اپلفٹ کیا جائے. اس شخص نے بہت کچھ کیا. اور یہاں ایک میں آپ کو کہتا چلوں, چیف منسٹر صادق کے دور میں یہاں پونچھ میں 3-4-5 آدمی ہوا کرتے تھے, بڑے ان کی ٹیم تھی. چودھری حاقلہ صاحب ان کے لیڈر تھے, اس کے ساتھ ساتھ چودھری سید محمد شندرا والے, چودھری میر محمد یہ جو ان کے چودھری غنی صاحب کے والد وہ, اور ناز بشیر ناز کے جو والد چودھری فیروز صاحب وہ, یہ ان کے خاص آدمی ہوا کرتے تھے. جب بھی جایا کرتے کہ کہیں یہ سارے ساتھ میں جاتے, اکٹھے جاتے تھے, جو کام کرتے تھے اکٹھے کرتے تھے. تو ایک دفعہ چیف منسٹر یہ ڈی پی دار ایک منسٹر ہوا کرتا, بڑے طاقتور تھا. تو انہوں نے کہا کچھ جی ہمارے یہ کام ہے. وہ کہنے لگا میرے سامنے, کہنے لگا حاقلہ صاحب اگر آپ چیف منسٹر سے کہیں ابھی استعفیٰ دو, دے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ٹیم جو ہے طاقتور ٹیم اسپرٹ ہے آپ کے اندر. بہرحال حاقلہ صاحب میں یہ تھا کہ انہوں نے بہت سارا کام کیا اس گوجری ادب کو فروغ دینے کے لیے. اور ان کا لڑکا جو ہے نا سکندر حیات طارق, اس نے بھی گوجری ادبی انجمن بنائی, اور اس میں یہ جو پروگرام کروائے پلس کتابیں لکھی ہیں. یہ جو پہلا پروگرام ہوا تھا 1977 میں,
جی یہ میں اس کمیٹی کا سیکرٹری تھا اور یہ صدر تھے. شیخ صاحب آئے تھے, ہم نے ایک ڈرامہ پیش کیا تھا, اس کا نام تھا پیر. اور کیا تھا بہرحال وہ اس میں یہ ڈاکٹر رفیق انجم اور رشید عوان صاحب وغیرہ, ڈاکٹر محکم الدین صاحب, ان کو کردار دیے تھے ہم نے. شیخ صاحب نے اتنا پسند کیا اور یہ ڈرامہ بعد میں جا کر سری نگر اسٹیج ہوا, جموں میں ہوا. بہرحال یہ ہے کہ چودھری وزیر محمد اقلا کی ایک بہت بڑے کنٹریبیوشن ہو رہا ہے قوم برادری گجر قوم کے لیے, سماج کے لیے, سارے پورے سماج کے لیے. جس علاقے میں وہ کوئی کام کریں گے وہ سب کو فائدہ پہنچتا ہے, سب کو فائدہ ہو. اب یہ کوئی بھی آدمی کسی جگہ کوئی کام کرے گا اس کا سب کو فائدہ ملے گا, کوئی بھی چیز آئے گی وہ سب کو. ایک بات انہوں نے بڑی پیاری کہی اس زمانے میں ساتھ تھا, مجھے عجیب بات ہے کہ اکثر میں ان کے ساتھ رہا ہوں. تو پی کے دبے ایک چیف سیکرٹری ہوا کرتے تھے جموں میں, چودھری غلام محمد صادق وزیر اعظم کے چیف سیکرٹری پی کے دبے. اچھا. انہوں نے پوچھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے, کہ چودھری صاحب آپ پاکستان گئے تھے؟ ہاں گیا تھا. واپس آ گئے؟ ہاں. کیوں؟ وہ تو آپ کے بھائی ہیں اور ہم تو اس کے ہندوستان بھائی نہیں تھا, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہے؟ تو وزیر صاحب اقلا نے اتنا پیارا جواب دیا تھا جو میں آپ سے عرض کروں. کہا کہ 2 قسم کے دوست ہوتے ہیں, 2 قسم کے بھائی ہوتے ہیں, ایک سوچ کا اور ایک مجبوری کا. وہ مجبوری کے آپ سوچ کے بھائی, سوچ کا بھائی جو ہوتا ہے, یہ دوست ہوتا ہے, یہ کبھی جدا نہیں ہوتے. اور مجبوری کا ہوتا ہے, ان میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے. اس وقت کسی نے پوچھا آپ کی کوالیفیکیشن, تو یہ چودھری بشیر ناز کا والد فروز صاحب کہنے لگے ایم اے, کہنے لگے سیاسیات میں آپ ایم اے, اس میں شک نہیں. بڑی اچھے ان کے اندر بہت بڑی کوالٹی, اور انہوں نے بہت کام کیا. اسی کی ریکگنیشن میں حکومت نے ان کے اوپر ڈاک ٹکٹ جاری کیا. یہ آپ مانیے کہ وہ واحد شخصیت ہے ہمارے جموں کشمیر میں, ایسے لوگ گراؤنڈ میں کام کیا گراؤنڈ میں, اور آخرکار ان کی جو کنٹریبیوشنز تھی ان کو جس وقت ایکنالج کیا گیا. جس وقت یہ گجر ایس ٹی ہوا نا, اس وقت اس میں چودھری وزیر محمد اقلا کا بہت اہم رول تھا. میں صاحب آتا ہوں کیونکہ ہم بنیادی طور پر میں جانتا ہوں, باقی کریڈٹ سب لوگ لیتے ہیں, لیکن یہ اس نے جا کر بنیادی طور پر بہت سارے لوگوں کو وہاں ایم ایل اے کو, ایم پی کو وہاں کنونس کیا. پھر اس وزارت کے اندر پرائم منسٹر سے پھر اس کو جو ہے وہ ریکگنائز کرانا یہ معمولی بات نہیں تھی, بہت اس وقت کارنامہ تھا. صحیح ہے. تو اب ہم آتے ہیں جناب غلام قادر بانڈے اور محمد دین بانڈے صاحب. تو 1947 کا دور تھا کہ غلام قادر بانڈے صاحب اچھی بڑی پہچان رکھتے تھے, اور پھر کچھ ایسا سلسلہ بنا کہ یہ وہاں پاکستان میں پکڑے گئے, اور پھر ایکسچینج ہوا کچھ پرزنرز کا. تو اس میں انہوں نے پریفر کیا کہ میں انڈیا میں جاؤں گا, جبکہ ان کو غلام قادر بانڈے صاحب کو وہاں آفر دی گئی تھی کہ ہم آپ کو منسٹر بنا دیں گے, ہم آپ کو یہ مراعات یہاں پہ دیں گے, آپ رکیے. لیکن انہوں نے وہ سب چیزیں چھوڑی اور واپس ہندوستان جو ہے وہ آنا پسند کیا. تو آپ نے چونکہ ان دونوں کے اوپر بھی جو ہے وہ لکھا ہے, تو ہم چاہیں گے کہ آپ غلام قادر بانڈے صاحب کے تعلق سے جو آپ کے پاس معلومات آپ نے اکٹھی کی ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں, اور اسی طرح محمد دین بانڈے صاحب کے تعلق سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بانڈے غلام قادر صاحب اس پونچھ کے بہت بڑے اہم لیڈر گزرے, عوام کے ہمدرد تھے جی, آخر تک ہاسپٹل میں جا کر غریبوں کا تیمارداری کرتے تھے جی. ان کی عجیب بات یہ تھی کہ اصل میں ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ہم جب کسی سائٹ پر جاتے ہیں تو ہمارا ایک ہی طرف فوکس ہوتا ہے, دینی اعتبار سے کمزوری اور دنیاوی اعتبار سے طاقت. وہ فوقیت اس کو دے دیتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ دینی اور دنیاوی, سیاسی اور سماجی اور دینی اعتبار سے آگے جائیں. تو میرا ان کے ساتھ تعلق جو ہوا وہ 1965 کے بعد ہوا. اچھا. وہ اس لیے ہوا کہ بھائی میں تقریر کرتا تھا, اب ان کو ضرورت تھی کہ ہمارے ساتھ ایسا آدمی ہو جو لوگوں کو تھوڑا متاثر کر سکے. یعنی ہم ادھر ادھر جلسہ کرنے کے لیے جاتے تھے, لوگوں کو امن شانتی کے لیے. 1965 کے بعد 66 کی یہ واقعہ, حالات تھوڑا یہ 1965 میں جو تھا یہ درہ حاجی پیر جس کو ہم چھانجل کہتے ہیں, اس میں بانڈے محمد دین صاحب ہم سارے گئے تھے وہاں. وہاں ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھاگ رہے تھے نا, کوئی بھاگ گیا, تو وہاں مسلم بھی شریف
ایک بہت بڑی فارسی کی کتاب ہے, بڑی مشہور, اور اس کو آج بھی بڑی قدر کی نگاہ دے. اور اس میں جو اشعار ہے نا ان کی ترجمہ وہ انسانی شخصیت سازی کے لیے زبردست ہے. میں بانڈے محمد الدین صاحب, یہ ہم کافی قافلے والے جا رہے تھے, تو میں نے دیکھی پڑی ہوئی, تو کسی نے دیکھا, میں نے وہ اٹھا لی, میں نے کہا یہ بڑی قیمتی ہے, جو کوئی جہاں جا رہا ہوگا نا اس کے گر گئی تو اس نے کہا اب کیا کریں گے, تو وہ ہم ایسے اٹھا کر لائے. تو اس علاقے کے اندر جو ہے ان دونوں کا یہ تھا کہ بانڈے صاحب بہت بڑے. اور ایک بات میں آپ بتاؤں کہ مولانا غلام قادر بانڈے نے, جی یہ بھی بانڈے وہ بھی بانڈے, انہوں نے آ کر بہت کام کیا یہاں, جی, اور جب کام کیا تو بڑا عمدہ کام تھا. یہ دونوں مخالف تھے. اچھا, ایک دوسرے کے, یہ دونوں مولانا صاحب بھی اور نہیں, مولانا کے وہ مخالف تھے. مولانا صاحب کا مخالف وہ تو چاہتے تھے بانڈے محمد الدین بھی میرے ساتھ آئے, بانڈے غلام قادر بھی. یہ اس لیے مخالف تھے کہ یہ بابی ہے, وہ بریلوی اور دیوبندی واپس میں. ایک علم نہ ہونے کی وجہ سے ہر ٹائٹل لگایا جا سکتا ہے, اور کیا صحیح ہے. تو یہ ہوا. تو بہرحال اس کے اندر یہ ہوا کہ اتفاقاً 1982 میں مجھے پاکستان جانا ہوا. اچھا, تو پاکستان میرے رشتہ دار تھے, وہاں میں گیا تو وہاں ہمیں ایک مولانا عبدالحمید خان ہے وہاں پاکستان, بہت بڑے لیڈر بھی, عالم بھی اور بڑے لیڈر. اچھا, تو وہاں ایک جگہ میں کوئی دعوت تھی, اس میں ہم مل گئے. مجھے پوچھا وہ بانڈے غلام قادر صاحب آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا بڑی اچھی طرح, میرے بڑے اچھے محسن ہیں, بڑے پیارے آدمی ہیں. کہنے لگے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا صرف مولانا غلام قادر کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ وہابی ہے. اور مسکرا کر کہنے لگا مخالفت کرتے ہیں؟ میں نے کہا پکی آپ کے ساتھ. میں کہا میری دوستی. کیا آپ کی دوستی تو ان کے ساتھ مخالفت؟ میں کیا ایک چٹھی لکھ کر انہوں نے دی مجھے, یہ ان کو دے دینا, یہ ان کو دے دینا بس. جب وہ میں آیا, میں ان سے ملا اور چٹھی دی. آپ کو کہاں ملے وہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ بات ہے, اور اس میں سب سے بڑا کردار مولانا عبدالحمید خان کا تھا, ان کے رہا کرانے اور بھیجنے. اور اللہ کہنے یہ میرے بڑے محسن ہیں. میں نے کہا یہ چٹھ دی ہے, احسان کا بدلہ مکا دو, اور کیا. وہ چٹھ کے بعد بانڈے غلام قادر نے مولانا غلام قادر کے مدرسے مخالفت کا جو عنصر تھا وہ چھوڑ دی, ڈراپ کر دیا. اور بانڈے محمد الدین صاحب نے بھی. اور بانڈے محمد الدین صاحب بڑے قیمتی لائر گزرے. اور وکالت پیشہ جو ہے نا اس میں بہت ہی کرزما تھا ان کے اندر, نالج, زبان پہ ایک جو ہے وہ دسترس حاصل تھی. اور وہ جو چیز لکھتے تھے نا آرگومنٹس کے اعتبار سے, نالج تھا اس کا بڑا زبردست ان کو. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ قابلیت کی وجہ سے ہی کہ وہاں اس وقت منسٹر بن گئے, MLC بھی رہے اس کے بعد, اور پہاڑی بورڈ کے وائس چیئرمین بھی بنے. اور جو پہاڑی ایڈوائزری بورڈ میں جو بیسک ڈاکومنٹیشن تھی اس میں ان کا بہت اہم رول رہا. کنوینسنگ پاور ان کے اندر بہت بڑا تھا, بہت بڑا. جی, بات اچھے سے کر لیتے. وہ میں ایک پہلے عرض کر رہا ہوں کہ میری جب اپائنٹمنٹ بدل میں ہوئی نا, یہ منسٹر وہاں پہنچ کے, اور منسٹر پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا, جب یہ مجھے ملے کہنے لگے بادشاہ صاحب آپ جہاں, میں نے کہا ہاں جہاں. اور لوگ سارے کہنے لگے منسٹر کا اتنا خاص آدمی, تو کہنے لگے میرے نمائندے یہی ہیں, کوئی کام ہو تو ان سے کہنا میں کر دوں گا. یقین کیجئے وہاں اس زمانے میں ٹیچروں کا کوئی انٹرویو نہیں تھا ہوا کرتا, میرا آپ نے دے نہیں ہوا تھا. میں نے 2 ٹیچر اپائنٹمنٹ کرائے, 3 PN اپائنٹمنٹ کرائے. جس گھر میں میں ٹھہرا تھا اس کا لڑکا اسی سال میٹرک ہوگا, اسی سال اس کو اپائنٹمنٹ ہو. اس کے بعد میں بانڈے محمد الدین ساتھی کا بہت اچھا. پھر اس کے بعد بانڈے محمد الدین بھی ہے, مولانا غلام قادر صاحب کے ساتھ ہو گئے. اور پھر ہوا کیا, پھر اس کے بعد تھوڑا سا ان کو دینی معلومات, میں نے بھی کہا, میں نے کہا آپ دینی معلومات حاصل کریں, قرآن پاک پڑھیں. یقین کرو ایک بات میں عجیب کہہ رہا ہوں آپ کو, جی, ان کا درود شریف بہت ہی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ پڑھا کرتے تھے. میں نے کہا جی پرونسیشن صحیح ہو, پرونسیشن صحیح ہو. اگر عربی میں زیر زبر سے معنی بدل جاتا ہے, آپ ولا علیہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میں درود بھیج رہا ہوں, معنی جانتے ہیں آپ اس کا؟ انگریزی آپ فرق جانتے ہیں, باقی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ میں درود بھیجوں نہ نبی پر آپ, تم اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہو, اپنے آپ کو بھی کر کیا. یعنی یقین کرو 2 دن رہ کے وا علی آلہ, اللہم صلی علی محمد وا علی آلہ, دیکھیے ولا آلہ نہیں پڑھ. بانڈے کہہ رہا تھا او مولوی صادق آپ نے میرے درود تو صحیح کرا دیا. بہت اس کے بعد پھر تو بڑے اچھے لگے. اور بڑا ایک اہم نام ان کا رہا. ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ تھے, ہم گئے ایک دفعہ جلسہ میں چیڑی خواجہ. اچھا, اس وقت پل تو تھا نہیں, یہ منڈی کا دریا کراس کرنا تھا.
ایک آدمی ایسا آیا وہ کہنے لگا واصل صاحب والد صاحب کو اٹھا کر میں لے جاؤں گا باہر دریا میں. تو یہ ایک ہلکے ووٹ کے تھے. اب یہ درمیان میں پہنچا وہ آدمی تو مسکرہ بڑا تھا, کہنے لگا جی بیچ میں ڈالوں گا نہ مجھے جوری آتی ہے, میں گر جاؤں گا. میں ان گرنے لگا آپ کو آپ وہاں کیا بات ہے بھائی, ہاں جی میرا کیس ہے ان کے پاس. والد صاحب نے حل کرا دیا. والد صاحب بڑے اچھے آدمی, بہت پیارے آدمی تھے ماشاءاللہ, اور بڑا ایک نام رہا ان کا. تو تاریخ میں ایسے لوگوں کا ذکر رہے گا. تو ناظرین یہ آپ گفتگو سن رہے تھے ہمارے معزز مہمان جناب صادق واصل صاحب سے, ہماری جو پرومیننٹ شخصیات ہیں پنچ کی ان کے تعلق سے. اور ہم کوشش کریں گے کہ مزید ان کو تکلیف دیں گے, ہمارے پاس یہاں آئیں اسٹوڈیو میں, اور جو مزید معلومات ہیں, چونکہ یہ بذات خود ایک تاریخ ہیں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے 1947 کا وہ جو پارٹیشن کا سلسلہ تھا وہ دیکھا. اس کے بعد جو سیاسی تبدیلیاں ہماری جموں کشمیر میں آئیں تو اس کا بھی مشاہدہ انہوں نے کیا, اپنے خود آنکھوں سے دیکھا, خصوصی طور پر خطہ پیر پنچال میں. تو یقیناً ان کے پاس بہت بڑا علم ہے اس اعتبار سے. تو ہم چاہیں گے کہ مزید ہماری گفتگو ہوتی رہے گی. آج کے لیے بس اتنا. آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.